Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your sister Said Al Salam with you. I welcome you back to our series Sada-e-Ramazan, Voice of Ramadan, Day 7. آج کی ہماری کہانی ہے وہ بت جس سے مشورہ مانگا گیا۔ عمر کے پاس منت نام کا ایک بت تھا جو انتہائی قیمتی لکڑی سے بنا تھا، جس کی وہ روزانہ زیارت کرتا اور اسے تیل لگاتا تھا۔ وہ اس سے اس قدر متاثر تھا کہ اس کا دیکھ بھال پر پیسے خرچہ کرتا تھا اور صبح اور شام اس کی خدمت کرتا۔ ایک دن عمر منت کے سامنے نہایت عاجزی سے کھڑا ہوا، اس کی طرف کر پوچھ رہا تھا، اے منت، تم جانتے ہو کہ اس پکارنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کی وجہ سے ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے جو ہمیں تمہاری عبادت سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ بے شک میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے برائے مہربانی پلیز اس معاملے میں میرا مشورہ کیجیے۔ مگر منت نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر نے کہا، شاید منت تم کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جس سے میں ناواقف ہوں، جسے مجھے شاید نہیں پتا ہے، اس لیے میں تمہیں کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دوں گا جب تک تمہارا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ عمر کے بچوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اپنے دوست معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ وہ رات کو آئے جب ان کے باپ سو چکے تھے اور منت کو اٹھا کر سر کے بل بنی سلیمہ کے ایک کچرے کے ڈھیر گاربیج پٹ میں پھینک دیا۔ عمر جب جاگا تو منت سے دعائیں لینے گیا، اور جب اس نے وہاں نہ پایا تو بلند آواز میں پکارا، تم پر افسوس، کس نے آج رات ہمارے خاندانوں کی توہین کی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے۔ تم پر افسوس، کس نے آج رات ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے۔ بچوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور سونے کے ناٹک کرتے رہے۔ عمر سخت غصے میں آئے اور اپنے محبوب بت کی تلاش شروع کر دی، اور جو بھی اس کا ذمہ دار تھا اسے دھمکیاں دینے لگا۔ بالآخر اس نے اسے ایک گندے ڈھیر میں پایا، فوراً دھویا، خوشبو لگائی اور واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اگلی رات بچوں نے پھر وہی کیا۔ صبح اٹھ کر عمر نے پھر اپنے بت کو صحیح جگہ پر نہیں پایا، بلکہ وہ کچرے کے ڈھیر میں تھا۔ اس بار سر سے پاؤں تک گندگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر سے اس نے دھویا اور تیل لگایا، اور مگر اس بار اس نے کیا کہ اس کے گردن پہ، بت کے گردن میں تلوار لٹکا دی اور کہا، اے منت، اگر کوئی تمہارے پاس آئے تو اس تلوار سے اسے نپٹ لینا، اسے مار دینا۔ تیسری رات آئی، بچوں نے تلوار اٹھا کر پھینک دی اور ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ یہ بت کو باندھ دیا، اور پھر انہوں نے کچرے کے ڈھیر میں مرے ہوئے کتے کے ساتھ اس بت کو پھینک دیا۔ عمر جب جاگا تو ایک بار پھر اپنے معبود کی تلاش میں نکلا اور پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا۔ صرف اس بار اس نے نہ صرف گندگی کے ڈھیر میں پایا، بلکہ وہ ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ عمر کو بالآخر ہوش آ گیا، جھوٹا خداؤں اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیا اور اسلام قبول کرنے کے اعلان کیا۔ اس نے اپنے بتوں کو توڑ دیا، اپنے ماضی سے بہت شرمندگی محسوس کی اور پورے دل و جان سے ایمان قبول کر لیا۔ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنا مال، اپنی اولاد قربان کر دی، اس امید پر کہ اس کے ماضی کا گناہ دھل جائے۔ جیسے جیسے ہم اس مقدس دنوں میں، رمضان کے دنوں میں گزر رہے ہیں، آئے ہم اپنے آپ سے بھی ایک سوال کریں، کیا ہم اپنے دین کی حفاظت کی ایک ڈھال کی طرح کر رہے ہیں، یا پھر ہم آج بھی ان بدوں سے چپکے ہوئے ہیں جو ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ ہمیں پہچاننا ہوگا کہ ہمارے آج کے دور کے بدھ آئیڈلز کون ہیں۔ کیا وہ ہمارے موبائلز ہے، سوشل میڈیا ہے، اے آئی ہے، یا سیلیبریٹیز تو نہیں ہے؟ کیا ہم ان چیزوں سے وہی مشورہ اور سکون تلاش کر رہے ہیں جو عمر بن الجمح اپنی لکڑی کے بدھ سے مانگ رہا تھا؟ اس رمضان کو وہ موقع بنا دے جب ہم ہوش میں آ جائیں
اور ان گندگی کے ڈھیر کو پیچھے چھوڑ دیں، پورے دل و جان سے ایمان کو گلے لگائیں، آئیں اپنے دلوں میں موجود ان نئے زمانے کے بدوں کو توڑ دیں اور صرف اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔